بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. سلسلہ وار مضمون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پارٹ نمبر 12. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رقم دی، یہ رقم لیجئے اور آپ جو ہے کاروبار کیجئے. حساب کتاب ہو گیا. مثال کے طریقے پر 60-40 یا 70-40 جو بھی حساب کتاب ہو اس دور کے اعتبار سے. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت سمجھدار تھی اور بیت اللہ پر جا کر دعا مانگتی تھی کہ اللہ میں تجھ سے اچانک کا خیر مانگتی ہوں، مجھے شوہر کی ضرورت ہے تو تو ہی مجھے چھانٹ کر دے. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے چہرہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ساری تحقیق کی تو دل کے اندر یہ آیا کہ میں شادی کر رہی ہو تو ان سے کرنی چاہیے. اگر کسی کو اپنا شریک حیات بنانا ہو یہ لڑکا ٹھیک ہے. کیونکہ حضرت خدیجہ اتنی بوڑھی نہیں تھی اور صحت بھی تھی، مال و منال بھی تھا، حسن جمال بھی تھا، اس لیے دل میں بات رکھی، کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن چونکہ شادی بیاہ کا مسئلہ یہ بہت اہم ہوتا ہے. شادی بیاہ کا مسئلہ یہ بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے چاروں طرف سے دیکھا جاتا ہے، اس کو اندازن اس پر قدم نہیں اٹھایا جاتا کہ شادی ہم کسی انسان سے کر رہے ہیں جانور سے کر رہے ہیں. یوں تو ہے ظاہر میں تو انسان ہے لیکن بعد میں نکلتا ہے جانور، آدمی پریشان ہوتا ہے. جو شوہر اپنی بیوی کو عزت نہ دے وہ شوہر بننے کے لائق نہیں ہے. بنیادی چیز یہ انسانیت کی کہ اپنے بیوی کو عزت دے، یہ انسانیت. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بتایا، فصل بذات الدین، دینداری ہوگی تو وہ عزت دے گا، سارے حقوق سمجھے گا، اس کا کیا حق ہے، اس کا کیا حق ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص غلام تھا، اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھ میں تجھے بھیج رہی ہوں ان کے ساتھ، ان کی خدمت بھی کرنا اور دیکھنا یہ کیسے ہے، اور اہم چیزیں دیکھنا، جھگڑالو تو نہیں ہے. معاملات کے اندر آدمی ہوش پڑتا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَا يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. عام طور سے پارٹنرشپ کے اندر پارٹنر ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. کثیر کو جملہ کہا، کل نہیں کہا، سارے کے سارے ایسے ہیں یہ نہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَا يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. قرآن شریف کیا ہے سورہ 7. یہ دیکھنا
تو ان کے اندر کوئی جھگڑا وغیرہ کی کوئی بات تو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، لیکن وہ جو اندر بات تھی نکاح کا تذکرہ ہے، شادی کا تذکرہ ہے، یہ نہیں کیا کسی کے سامنے، تو چھپائے رکھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آدمی کا کسی جگہ نکاح کا ارادہ ہو تو زیادہ جو ہے وہ شور نہ مچے، منگنی جو ہوتی ہے وہ چپکے چپکے ہوتی ہے، اور شادی جو ہوتی ہے وہ اعلیٰ لیلا ہوتی ہے، لیکن سب گواہ بن جانا۔ بہت اچھا، اب 1 سے 2 ہو گئے، روانہ ہوئے، تو چونکہ سارا علاقہ مکہ مکرمہ، پھر مدینہ منورہ، پھر خیبر، پھر مدائن صالح، پھر معلّہ، یہ العلا لیلا مجنون کا گاؤں، اور پھر اس کے آگے چلو تو تبوک، اس کے آگے چلو تو جارڈن، اس کے آگے چلو تو پھر دمشق، شام، یہ ساری پٹی جو ہے یہ تقریباً نبیوں کی، بیت المقدس سامنے، یہ ساری کی ساری پٹی نبیوں کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ کو سفر کیا۔ اکثر انبیاء اس پٹی میں آئے ہیں، جس میں فلسطین آ گیا، غزہ آ گیا، بیت المقدس آ گیا، شام آ گیا، سب سامنے تھا سارا کا سارا جو ہے۔ جب روانہ ہوا تو وہاں یہود نصارہ بہت رہتی تھی، نصارہ تو کم کہیں گے، یہودی زیادہ رہتی تھی، پورا مدینہ منورہ یہودی سے بھرا ہوا، خیبر جو ہے یہ یہودیوں سے بھرا ہوا، آگے جو ہے ان کے بڑے 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 جتھے تھے، یعنی شام تک پہنچتے پہنچتے ان کے بڑے بڑے جتھے تھے یہودیوں کے، اور تجارت کرتے تھے لوگ، تاجر پیشہ قوم تھے یہ لوگ، اور خاص طور سے کھجوروں کی تجارت کرتے تھے۔ تو راستے کے اندر قصے بہت ہوئے، سارے قصے میں بیان کروں گا نہیں، جناتوں کے قصے ہوئے، یہودیوں کے قصے ہوئے، قرب جوار کی جو بستیوں میں جو عورتیں رہتی تھیں وہ بھاگی بھاگی آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام جا رہی تھی، ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں، یہودیوں نے کئی جگہ پر، ظاہر بات ہے کہ جب اونٹنی پر سفر کریں گے تو پانی دے دینا، جب اونٹنی پر سفر کریں گے تو کسی جگہ ٹھہریں گے بھی، رات بھی گزاریں گے، سالوں سے ملاقاتیں ہوں گی، کیونکہ یہ یہود نصارہ جو ہے انہیں قرآن میں اہل کتاب کہا گیا، کتاب والے، سارے قرآن کے اندر ان کا تذکرہ اہل کتاب سے آئے گا، تورات اتاری گئی، انجیل اتاری گئی، زبور اتاری گئی، ان کے اوپر بھیجی گئی، اور اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو تم یاد کرو، میں نے تم پر کتنا انعام کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، سارے دنیا والوں پر میں نے تم کو فضیلت دی تم کو، لیکن انہوں نے جو ہے اللہ کے حکمت کو پورا کیا نہیں، تو اللہ نے پوری پٹی کو ہٹا دیا، اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا کہ یہ دیرک چلتا رہے گا قیامت تک۔ تو جہاں پر بھی جاتے ہیں تو ان کے بڑے بڑے گرجا گھر تھے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہراتے، تو ٹھہرانے کے بعد ان کو جو ہے وہ جو غلام صاحب تھا اس غلام کا بھی اکرام کرتے، ان کا بھی اکرام کرتے، سارا کا سارا معاملہ چلتا رہتا تھا، یہاں تک کہ شام پہنچا، کام کرنا ہے شام جا کر، تجارت تو وہاں کرنی ہے، وہاں جا کر خریدنا بیچنا، خریدنا بیچنا، تو معاملہ آتا حساب کتاب کا، کہ حساب کتاب کے معاملے کے اندر وہ جو ساتھ غلام تھا وہ لڑتا، خرچہ غلام تھا وہ لڑائی کرتا، بھائی اتنے پیسے ہوئے تو نے اتنے دیے، اتنے جو بھی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ کہتے کہ دیکھ میں تو لڑائی مت کر، غصہ مت ہو، تو لڑائی مت کر،
تو جو ہے وہ دے دے، تیرا جو حساب بنے گا میں دے دوں گا، اس لیے کہ میں بھی پارٹنر ہوں نا مال کے اندر، کہ میں دے دوں گا۔ لیکن وہ مانتا نہیں تھا، وہ خود جھگڑالو تھا، کبھی اس سے لڑائی کرے کبھی اس سے لڑائی کرے۔ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پخت ہوتی تھی کہ یہ سب سے لڑتا رہتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو بھی یہ معاملہ ختم کرو۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی معاملہ الجھانے کی نہیں۔ آج ہمارے دور میں یہ ہے کہ معاملہ الجھاؤ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی یا عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھیں مسجد نبوی میں، اور ابو بکر اور عمر سب پیچھے بیٹھے ہوئے، اور 2 رکعت پر آپ نے سلام پھیر دی۔ اور صحابہ کہتے تھے کہ اس دن گھر سے غصے کی حالت میں آئے تھے کہ معاملہ ہوگا گھر میں، اور بس ساری کتابوں میں آتا ہے کیا معاملہ تھا، وہ ساری تفصیل تو بیان نہیں کرنی مجھے، لیکن یہ کہ 2 رکعت پڑھائی۔ تو جو سیدھے سادھے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ چلو بھی اب تو یہ تو روزانہ 4 پڑھتے تھے، 2 ہو گئی، کم ہو گیا، معاملہ ٹھیک ہوا۔ ابو بکر عمر جو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ کیا کریں، بات کریں نہ کریں، تو وہ دوسرے بھی جانے جھجک رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہی آئی ہو۔ ایک صحابی تھے ان کا نام تھا ذوالیدین، یہ بخاری مسلم میں ایک قصہ آتا ہے، ذوالیدین نام تھا۔ ذوالیدین کا مطلب ہے کہ ہاتھ لمبے تھے، بعض لوگوں میں انگلیاں لمبی ہوتی ہیں، یہ بہت خطرناک آدمی ہوتا ہے، یہ نشانی یاد رکھنا، کوئی مولوی بتائے گا نہیں، جس کی انگلیاں لمبی ہو نا زیادہ وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ظالم ہو، اور بعض لوگ ان کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، تو یہ ذوالیدین ان کا نام ہی ذوالیدین تھا، 2 ہاتھوں والے، 2 ہاتھ تو سب کے ہیں لیکن وہ ہاتھ جو ہے وہ لمبے تھے، یہ ہمت کر کے آ گیا پیچھے سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول کیا یہ ہم 4 رکعت پڑھتے تو روزانہ آپ کے پیچھے، تب 2 ہو گئی، وہی آ گئی اللہ کی، یا آپ بھول گئے؟ سیدھی سیدھی بات کر لی انہوں نے بیچاروں نے، 2 جملے کیا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ آپ بھول گئے کیا پھر وہی آئی؟ آپ نے فرمایا بھی کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر حضرت عمر کی طرف دیکھا، کیا ہوا؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہاں حضرت آج ایسا ہی ہوا ہے، یعنی 2 رکعتیں ہوئی۔ اب آپ نے اس کو لمبا نہیں کیا، لمبا کرتے رہے، یہ نہیں کھڑے ہو جاؤ، پڑھ لو جلدی سے۔ تو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف تھی، بات کو جو ہے کسی کو لمبا نہیں کرتے، اسے سلٹانے کی سلجھانے کی کوشش کر کے اس بات کو ختم کر دیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع سے معمول کا اخلاق شروع سے تھے، اس لیے کہ نبی کو سب سے پہلے اخلاق دیے جاتے ہیں۔ جس کو اللہ نبی بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اخلاق کے اعتبار سے ٹاپ بند کرتا ہے، پھر نبوت دیتا ہے۔ یہ قصہ تو ہے آپ کی 24-25 سال کی عمر کا، ہمیں نبوت ملی نہیں ہے، تو وہ جب لڑتا ہے آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تو لڑائی مت، غصہ مت، اب تیرا نقصان ہو میں دے دوں گا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن پھر بھی وہ لڑتا رہتا تھا۔ سانپوں کے قصے ہوئے، کئی جگہوں پر کتابوں میں لکھا ہے کہ سانپوں نے آ کر سلامی بھری، جناتوں نے سلام کیا، درختوں نے سلام کیا، اور یہ ساتھ تھا جو غلام حضرت خدیجہ کا، یہ سنتا رہا، یہ دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وقت آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا، شام سے واپس ہو رہے، میں نے بیچ کے سارے قصے چھوڑ دیے ہیں، یہودیوں کے، عورتوں کے، اس زمانے میں کاہنائیں ہوتی تھی، کاہنائیں ہوتی تھی۔ کاہنہ کا مطلب یہ
کہ جو ہے انہیں کچھ اس لیے کہ وہ تو ابھی تو ہماری شریعت کا ہی نہیں ہے، ابھی تو یہود نصارہ کا چل رہا ہے، اور چونکہ یہ لوگ جو ہے ان کے یہاں جادو بہت ہے، یہودیوں کے یہاں بہت جادو ہے، اس لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہودی جب عبادت کرتے ہیں تو ہلتے ہیں، آج یوٹیوب پر دیکھنا ہلتے ہیں۔ اب ہمارے مدرسے میں ہمارے بچوں نے بھی قرآن حفظ کرتے کرتے ہلنا شروع کیا ہی، تو میں ان کو منع کرتا ہوں کہ یہ یہودیوں کی ترتیب ہے، یہ ہلنا نہیں چاہیے۔ ہمارے مدرسوں کے اندر میں ہم جہاں جاتے ہیں وہاں ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہلنا کیوں، کے بیٹھ کے قرآن پڑھے، عربوں کے اندر ہلنا نہیں ہے۔ ہم حرم شریف میں جاتے ہیں تو عبد المحسن قاسم جو ہم ساتھی تقریباً بیٹھتے ہیں، وہ پورے مسجد نبی کے یعنی قرآن کے حصے کے وہ ذمہ دار ہیں، پورے مسجد نبی اور حلقے وغیرہ انہیں کے ماتا، تو بچے پڑھتے ہیں وہاں پر، ہم دیکھتے رہتے ہیں وہاں، میں تھوڑا ٹہلتا ہوں دیکھتا ہوں وہ لوگ ہلتے نہیں ہے زیادہ، لیکن ہمارے ماحول کے اندر جہاں مسجد کو قرآن پڑھے گا تو یہ ہلے گا۔ یہودی اپنی عبادت میں ایسا ہلتے ہیں، اب یوٹیوب پر دیکھو تو پتہ چلے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس ہوئے تو جاتے ہوئے قصے ہوئے یہودیوں کے ساتھ، آتے ہوئے قصے ہوئے، ہمیشہ یاد رکھنا نصارہ الگ ہے، یہود الگ ہے، جو سخت ہے وہ یہود ہے، یہودی میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ اتنا یہ لفظ اتنا بدنام ہوا، اتنا بدنام ہوا کہ لوگوں نے وہ لفظ چھوڑ دیا اور کلیمی کہنا شروع کیا، کلیمی۔ میں تم کون ہو کہ کلیمی ہے، موسیٰ کلیم اللہ۔ یہ سمجھدار طبقہ ہے تو اپنے آپ کو کہتا ہے کلیمی، کہ ہم کلیمی ہیں۔ کلیمی کا مطلب موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا۔ یہ قصہ بہت ہوئے اور یہودی زیادہ ملے۔ واپس جب آنے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی کہ اب آ رہے ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنا بنگلہ ہو یا چھت ہو دیکھنے کے لیے کھڑی ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا رہے تھے اور وہ غلام بھی ساتھ تھا، اور یہ دیکھا کہ جو ہے بادل سایہ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی ہے، مجھے 15 سال باقی ہے نبوت ملی ہے، لیکن اللہ پہلے محبت ڈالتا ہے دلوں کے اندر، پھر بڑا مقام دیتا ہے، اور کبھی معراج میں بلاتا ہے، اور کبھی طائف میں پتھر کھلواتا ہے، اور کبھی یہودی کا ہی مقروض بناتا ہے، یہودی کا ہی مقروض، کبھی ٹپ لے گئے نرک کر لے گئے، اور کبھی جو طائف میں پتھر کھلوائے، اور کبھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پیٹ اور پتھر بندے ہوئے، اور کبھی جو ہے یہودی کا ہی مقروض بنا دیتے ہیں۔ کوئی یہودی کے بعد جا کر رضا عائشہ کہتی تھی ہمارے گھر میں جو وغیرہ نہیں تھے حضور کے انتقال سے پہلے، تم نے حضور سے پوچھا کہ سر کھانے کو کچھ نہیں، آپ نے فرمایا میں میری زرا وغیرہ گروی رکھ کر میں لے آتا ہوں، تو یہودی کے پاس سے جو لائے۔ آپ کا جب انتقال ہوا اس وقت میں یہ حالت تھی، اتار چڑھاؤ اسے کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھا خدیجہ نے بادل، اور یہ نہیں دیکھا کہ درخت کو جو ہے وہ بھی یوں جھک رہے ہیں، تو خدیجہ نے اپنے سہیلیوں کو بلایا، اور سہیلیوں کو بلا کر دیکھو تو دیکھو محمد کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، دیکھو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور 4 نام یاد رکھنا یہ قصہ سمجھنے کے لیے۔ ایک تو حضرت خدیجہ، ایک نفیسہ پرائیویٹ سیکرٹری تھی، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک غلام جو ساتھ گیا تھا۔ یہ چاروں کا معاملہ اب چلے گا، پانی دے دے گا، چاروں کا معاملہ جو ہے اب چلے گا، تاکہ سمجھانے کے لیے، تاکہ سیرت آپ سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ چاروں بیٹھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے بہت
استقبال کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شان تھی، اس شان کے اعتبار سے ان کا ایک مقام بھی تھا، ان کے خاص کرسی تھی، وہ کرسی پر بیٹھتی تھی، پھر فیصلے کرتی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن اس دن اس کرسی پر نہیں بیٹھی، حضور کے احترام ہوا. یہ سب سمجھ لیں نفیسہ اور یہ غلام کرنے لگا کہ آپا ایسا کیوں کر رہی ہیں. اب وہ تو خدیجہ سمجھتے تھے کہ کیا ہے، اپنی چالو کرسی جو تھی یا جو بھی جگہ تھی وہاں بیٹھ گئی. وہ شاہی جو بیٹھنے کی جگہ تھی اس پر نہیں بیٹھی. عام طور سے جو بھی فیصلے کرتی تھی، جو بھی ہوتا تھا وہ ان کی شاہی چیز ہوتی تھی، اس پر بیٹھ کر فیصلہ کرتی تھی. وہ چونکہ بڑی تھی. وہ نفیسہ نے پانی وغیرہ پلایا، یہ کیا. حساب سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. حالانکہ حساب پڑھے لکھے نہیں تھے، حساب کسی اسکول میں گئے نہیں تھے، لیکن جتنا پیسہ پوٹلیاں بنائی، آج کے زمانے میں کہو کہ لفافے بنائے. بھائی یہ راس المال ہے، موڑی جیسا کہتے ہیں. یہ تو حضرت خدیجہ کی ہے. نفع ہوا، اس نفع کے اندر حضرت خدیجہ کا اتنا حصہ، میرا اتنا حصہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، غلام کا اتنا حصہ. اور ایک چھوٹا لفافہ تھا، وہ لفافہ جھگڑے والا. سمجھ لیں جھگڑے والا، وہ جو جھگڑا کرتا تھا سب سے، تو حضور نے وہ بھی حساب کر لیا تھا. تیرا اتنا نقصان ہوا تھا نا، یہ طرح لفافہ تیار کر دیا میں نے، یہ بھی میں جو ہے آقا کے سامنے دے دوں گا. ایک میں نے وعدہ کیا ہے کہ تیرا پہلے تجھے نقصان نہیں ہوگا، میں دے دوں گا. ایک چیز لفافے تیار کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ہی پکا حساب دینے والا کوئی ملا ہی نہیں تھا. کوئی بات کرے ایسا ہوا ہی نہیں تھا. لوگ آتے تھے حساب دے کے چلے جاتے تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بہت خوش ہو گئے. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حصہ، یعنی اپنے دو لفافے، ایک تو راس المال کا موڑی کا اور ایک اپنا نفع کا، وہ رکھ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لفافہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. وہ غلام کا جو حق تھا وہ اس کو دے دیا. اور وہ جو چھوٹا لفافہ تھا لڑائی والا، میں کہتا ہوں اس کی لڑائی والے سے کہتے ہیں وہ لڑائی کرتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تو لڑائی مت کر، تیرا پیسے میں دے دوں گا. وہ اس کو دے دیا، بات ختم ہو گئی. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام سے کہا اچھا بھیجاؤ تم آرام کرو، اور نفیسہ سے کہا کہ بھائی تم بھی چلی جاؤ، مجھے تھوڑی بات کرنی ہے ان سے. اب کمرے میں کون لوگ بچے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود نے بات کی. روایتوں میں الگ الگ جملے آتے ہیں، میں ایک روایت نقل کر دیتا ہوں. بات یہ کی کہ محمد تم جوان ہو گئے ہو تو کیا تمہیں شادی کا تقاضا ہے؟ پہلی بات شروع ہوئی، خود نے پیش کیا ہے حضرت خدیجہ کہ کیا تمہیں شادی کا تقاضا ہے. تو پہلے تو آپ جو ہے جس کے کنوارے تھے، کنوارا مرد ہو یا کنواری لڑکی ہو، ایک شرم تو ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خاموش رہے سے فرمایا کہ ہاں مجھے تقاضا تو ہے. تو حضرت خدیجہ نے کہا کیا خیال ہے تمہارا اگر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے؟ کیا خیال ہے تمہارا اگر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور شرمندہ ہوئے اور آنکھیں نیچے کر لی. فرمایا کہ نہیں بتاؤ تمہارا اگر ارادہ ہو تو بات کچھ آگے بڑھانے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہے اور شادی بیاہ کا مسئلہ بہت نازک ہوتا ہے، تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ یہاں میں ہاں بھروں جب تک کہ میں ابو طالب اور فاطمہ عثمانیہ جو ان کی بیوی ہے جن کی تحویل میں ہوں، جہاں میں رہتا ہوں. آپ کا تو گزر تھا نہیں، ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، چچا کے پاس ہے. یہ گھریلو مسئلہ ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، تو میں ان سے بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں.
حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، ہونا ہی یہی چاہیے، آپ ان سے بات کرو۔ پھر حضرت خدیجہ نے کہا کہ یہ پیسے کس چیز کے ہیں؟ کہ بھائی آپ کو راس المال۔ حضرت خدیجہ نے کہا یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ، موڑی دیکھیے، ہدیہ دے دیا کہ یہ کیا ہے کہ آپ کا نفع، یہ بھی ہدیہ۔ اب آپ کی تو خوشی خوشی، پیسے بہت ملے۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھی رکھا۔ الگ الگ جملے آتے ہیں کہ تاریخ کی کتابیں ہیں، اسلام سے پہلے کی چیزیں لوگوں نے لکھ رکھی ہیں، علماء نے، تاریخیں جو لکھتے ہیں علماء سب، تو اس سے بہت خوش ہوئے اردو صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشی یہ بات کی ہوئی کہ وہاں جاؤں گا تو دادا یعنی وہ چچا اور چچی، یہ حضرت ابو طالب فاطمہ سے یہ بہت خوش ہو جائیں گے، لڑکا بہت کما کے لایا۔ یہ دروازے تک چھوڑنے آئیں گے۔ حضرت خدیجہ کا بہت بڑا محل نہیں تھا، محل تو مکہ مکرمہ میں تھا، حکیم ابن حزام تھا اور عبداللہ ابن جدعان تھا، ان کے محل تھے، بڑے گھر جو حضرت خدیجہ کے گھر تھے یہ عادی تھا، لیکن اس کے اندر کمرے بھی تھے، سہولت کی چیزیں بھی تھیں، کوئی مہمان آیا تو مہمان کا ٹھہرنے کا نظام بھی الگ تھا، یہ سارا کا سارا معاملہ سہولتوں کا تھا۔ تو دروازے تک حضرت خدیجہ جو ہے چھوڑنے کے لیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ہاتھ میں خود کا بھی سامان ہے کہ سفر سے آئے ہیں، بھی سامان ہے، سفر میں وہاں کچھ پادریوں نے زیتون کا تیل، اس لیے کہ شام کے علاقے میں زیتون کا تیل بہت پایا جاتا ہے اور زیتون بھی بہت پائے جاتے ہیں، وہ چیزیں بھی تھیں، وہ ساری لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے، لیکن چونکہ ایک خوشی ہوئی، گھر میں آتے ہی ایک خوشی ہے۔ یہ کہتے تھے کہ میں جو ہے کئی مہینوں کے بعد آیا تھا، یہ بننا ہے کہ رستہ ہی بھول گئے ابو طالب کے گھر کا، یہ کہاں کھڑا ہوں میں آنے۔ پھر سوچنے کے بعد یہ ہوا کہ ہاں یوں جانا ہے، پھر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہاں گئے تو ابو طالب، فاطمہ صدیقہ اور یہ ام ہانی، یہ سب جو ہے آ گیا، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے، بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی، بٹھایا۔ فاطمہ صدیقہ نے بہت خدمت کی، یہ پیو یہ پیو۔ اس زمانے میں جب بھی کوئی پیدل آتا ہے چلتا تو گرم گرم پانی ان کے پاؤں پہ ڈالا جاتا تھا، یہ ترتیب تھی اس دور کی، کہ چل کر کہیں سے دور سے آ گئے تو گرم گرم پانی جو ہے یہ پاؤں پر ڈالیں تو تھکن اتر جاتی، پانی ڈالا، یہ ڈالا۔ کیسا رہا سفر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کا سارا پیسہ ابو طالب کو دے دیا، تو میری جیب خرچی کے لیے یہ رکھوں، یہ نہیں، سب دے دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا ایک بات کرنی ہے، بتاؤ، کیونکہ آپ سے اکیلے میں کرنی ہے۔ فاطمہ صدیقہ نے کہا کہ تم سے اکیلے میں کیوں؟ پھر میں بھی تو اس گھر کے ذمہ دار ہوں، میرے ساتھ بھی تو تم رہے ہو۔ تو ابو طالب نے کہا کہ نہیں، ہم دونوں بیٹھیں گے، کہ ام ہانی یا دوسرے جو بچے وغیرہ ہیں انہیں نہیں رہیں گے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ بہت راز کی بات ہے یہ، اس لیے اب تک 24-25 سال کے ہو گئے نا، 24-25 سال کا آدمی اور پھر نبی ہونے والا ہے، تو وہ تو بہت سوچ سمجھ کی بات کرے گا۔ تو ابو طالب نے کہا کہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جو ہوا وہ ہوا، تو خدیجہ نے اپنا مال بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا، لیکن حضرت خدیجہ نے یہ کہا ہے محمد کیا خیال ہے اگر میرے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے؟ تو ابو طالب نے نا خواب دیکھا ہوگا تم نے، یہ ابو طالب، فاطمہ صدیقہ نے کہا کہ نہیں، یہ میرا بیٹا خدیجہ سے بھی اونچا ہے، بڑا ہے، خواب والی بات مت کرو، یہ حقیقت ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے تھے کہ کبھی کبھی بیوی کی بات بھی مان لینی چاہیے،
اور تحقیق کرو جا کر تو بات صحیح ہے کہ نہیں. تو ابو طالب نے ابھی تحقیق کرنے کا کل جائیں گے پرسوں جائیں گے, آج تو آئے ہیں سفر سے. لیکن فاطمہ حسین نے کہا کہ نہیں ابھی جاؤ, یہ تو بہت اونچا معاملہ ہے, ابھی جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فاطمہ حسینیہ کا بہت احترام کرتے تھے, چلو میرے ہر معاملے میں میری موافقت کرتی تھی. ابو طالب سے بھی ناراض نہیں ہوتے تو ان پر ناراض ہو جاتی تھی. اسی لیے حضرت فاطمہ حسینیہ کے لیے ڈبل قبر کھدوائی. بھی آدمی ایک مرتا ہے تو قبر کھدتی ہے نا, یہ ایک عورت ہے ابو طالب کی بیوی بعد میں مسلمان ہوئی, ان کے لیے ڈبل قبر کھدوائی حضور نے. وقت ہو گیا.